جی السلام علیکم میرے دوستوں کا دوست کے ساتھ جو ہے حاضر خدمت ہوں این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے. دوستوں دگڑ آج میں ایک دگڑ لے کے آؤں. یہ دگڑ دیکھیں, اس کو جانتے ہو گے, بڑی چیزیں جانتے ہو گے. اس کا یہ حساب ہے کہ پیڑا کو اوڑھتے پھکیاں اور وہ بابا جی کہا کرتے تھے پیڑا کو اوڑھتے پھکیاں اور گل بالکل ٹھیک کہتے تھے. دور میں جو اندرونی لوگوں کو جانتے ہیں, اندرونی دور کے جو لوگ واقف ہیں ان کو پتا ہے. چونا منڈی میں ایک بخاری صاحب ہوتے تھے. بخاری صاحب ڈاکٹر تھے, ٹیکے لوگوں کو ٹیکہ لگانے والے. بڑی عزت تھی ان کی, بڑے ٹھیک ٹھاک بندے تھے. لیکن ان کے گھر میں یہ گندا بچہ یہ والا پیدا ہو گیا. اچھے بندے کے گھر میں گندا بچہ پیدا ہو گیا, اور اس گندے بچے نے, اس گندی وہ نسل نے, اندر سے جو گندی نسل پیدا ہو گیا اچھے نسل سے, اس نے کا کام دکھایا کہ اس علاقے میں ملکہ پکھراج ایک عام گانے والی نہیں تھی. وہ سنجے کے سرٹیفکیٹ دیتی تھی. یہ پرفیکشن جو ہوتی ہے نا, یہ والے زیالہ کا لائسنس کا سسٹم بنایا تھا کہ ان کے اوپر پابندی لگائی تھی, اس بازار پہ پابندی لگائی تھی. پھر وہ سرٹیفکیٹ سے چلنے لگ گیا سارا کچھ. اس سرٹیفکیٹ کا اجرا وہ ملکہ پکھراج کرتی تھی. اس کی بیٹی تھی تارا سید, اور تارا سید سے اس نے جب شادی کی تو اس کا باپ اتنا پریشان تھا, ڈاکٹر بخاری جو تھا اتنا پریشان تھا کہ اس کے منہ پہ ایک ہی لفظ ہوتا تھا کہ یار اس بندے نے ہمارے خاندان کی جو وہ ہوتی ہے رسپیکٹ اور کسی چیز کا خیال نہیں کیا. اس نے بہت زیادہ بڑا گند مار دیا, گندا بندہ گند مار گیا. اصل میں اس کو یہ چکر ہے. کل پرسوں میں نے ایک پروگرام دیکھا, پروگرام میں ایسے بتیسی نکال کے دیکھے تھی وہ عمران خان نے کیا کیا. اس کو یہ بھی نہیں پتا, اپنے آپ کو وکیل کہتا ہے بہت بڑا, وکالت سے شعبے سے تعلق ہے, اپنے آپ کو بہت بڑا وکیل بھی مانتا ہے, اور اپنے آپ کو آپ سے اپنے اوپر کوئی چیز نہیں مانتا. اور بتیسی نکال کے وہ بشرمی کرتا ہے, وہ بشرمی کرتا ہے, بتا سوچ بھی نہیں سکتا. کہہ رہا تھا اس نے کون سا بندہ مرا ہے, بٹوں نے تو چلو بندہ مارا ہوا تھا, بٹوں کے چلو کھاتے میں پڑ گا. ابھی تک لوگ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں. عمران خان نے کئی بندے مارے, عمران خان کی وجہ سے بڑے بندے مرے ہیں. اس کو یہ بھی نہیں پتا, کہ عمران خان کی وجہ سے بہت سارے آنے والے وقت میں بندے مرتے رہے ہیں جو اس نے کام کیے ہوئے. اس کو ہلا کے ذرا, کوئی بندہ اگر اس کے قریب رہتا ہو اس کو ہلائے. بشرم تو ہے, ہلانے سے بھی نہیں اٹھتا. اس کے کومے میں گیا ہوا ہے. اس کے بتیسی کے اوپر بندہ کوئی اچھی سری ہاف اینٹ مار کے اس کو بتائے کہ الو کے پٹھے گندی نسل کے بندے. تمہیں پتہ نہیں ہے 9 مئی کو عمران خان نے خود ہدایت جاری کی تھی, وہ اپنے منہ سے مانتا ہے. اس نے کہا تھا کہ اگر مجھے دوبارہ ریسٹ کریں گے اس سے بڑا ریئیکشن آئے گا. پوری پی ٹی آئی نے خود ویڈیوز بنا کر ڈالی. تو کیا ملک پہ اندرونی حملہ کرنا, ملکی اداروں پہ حملہ کرنا کوئی جرم نہیں ہے؟ اس کی نظر میں, اس بغیرت کی نظر میں صرف بندہ مارنے جرم ہے, باقی کسی چیز کا کوئی جرم نہیں ہے. جو اس کو کیوں اندر بٹھایا ہوا ہے بھائی, اس کو کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ ویسے کئی قیدی بیٹھے ہوئے ہیں, پورے پاکستان کے قیدی تو میرے نظر آ رہے. ان کا بھی قید ہو, انہوں نے کون سا بندہ مارا ہوا ہے؟ جنہوں نے بندے نہیں مارے وہ سب کو آزاد کرواؤ. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ادھر بیٹھ کے اپنی ماں بہن جو ایک کروا رہا ہے یہ بندہ, اس کو, یہ تو وکیل ہے نا, اس کو اٹھ کے کورٹس میں جانا چاہیے. کورٹس میں جا کے عمران خان کو تو پہلے وکیلوں کی ضرورت ہے, اس کی پیروی کرنی چاہیے. وہاں پہ تو جاتا نہیں ہے, وہاں پہ تو اس کی پیروی کرتا نہیں ہے. انتشار کرانے کے لیے میڈیا کا سہارا لے کے یہاں پہ گند مار رہا ہے. بھائی بندہ کوئی تو اس سے گلی میں جگہ لے پوچھے کہ الو کے پٹھے بغیرت انسان کو جا کورٹ میں جا کے اس کی پیروی کر, عمران خان کو آزاد کروا. ادھر جو بیٹھ کے پوچھو کوئی اس نے بندہ مارا ہوا ہے, وہ اس کے اتنے سارے جج نظر بیٹھے ہوئے ہیں تمہاری نسل کے, ان کو جا کے یہ منطق سکھانا کہ تاکہ وہ اس کی سپورٹ کریں, اس سے پوچھ وہ بھی اسی بات کو پکڑنے کا بندہ مارا ہوا ہے. یار ایسے پاکستان میں انسان پیدا ہو گئے ہیں, ایسے ہمارے ملک میں یہ پیدا نہیں ہوئے, یہ پیدا کیے گئے. یہ عمرانڈوز اینڈ قادیانڈوز یہ ان کا سسٹم ہے, یہ کیے گئے ہیں پیدا. ان کو کسی چیز کا کوئی لحاظ نہیں. عمران خان ہوتا, کوئی بھی ہوتا, ان کا مورا ہوتا, انہوں نے یہی کرنا تھا. عمران خان ایک کرکٹر ہی ہے نا, کرکٹر ہے, کپتان رہا ہوا ہے وہ کرکٹ میں. تو جب اس کے پلس پوائنٹ, اس کے مائنس پوائنٹ بھی تو بہت سارے ہیں نا. کوئی بھی بندہ دنیا میں مسٹر یس تو نہیں ہو سکتا. کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے, کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہے دنیا میں. پرفیکٹ صرف وہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ بناتا ہے. جو انسان بناتا ہے وہ کبھی پرفیکٹ نہیں ہوتی. انسان عادات اپنی خود بناتا ہے. یہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اس کی عادات تو اللہ نے نہیں بنائی, اس نے خود بنائی ہے. اس کی سوچ اللہ نے تو قرآن دیا, حدیثیں دی ہیں, سب کو پڑھا. سوچ اس کے مطابق ہونی چاہیے. وہ اگر نہیں ہے تو اپنی آزاد ہے, یہ جو مرضی سوچ رکھے, لیکن وہ جو آزاد سوچ ہے وہ اپنے تک رکھے. ملک کی تباہی کے لیے پورے ملک تک اس کی تباہی نہ پھیلائے. اس کو چاہیے کہ گھر کے اندر ایک فوٹو رکھے عمران خان کی, صبح اٹھے لوگ نماز پڑھنے چلے جائیں فجر کی, اور یہ فوٹو کی عبادت کرنی شروع کر دے. ہمیں وی ڈونٹ کیئر, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوگ 5 وقت مسجد میں جائیں, یہ اس کی پوجا کر لیا کریں. باقی لوگ بھی کر رہے ہیں نا, باقی جو اس کے عمرانڈوز ہیں, قادیانڈوز ہیں, وہ بھی تو کر رہے ہیں نا, تو یہ بھی کر لیا کریں. یہاں پہ بیٹھ کے یہ لائکس لینے کے لیے, یہ تھوڑی بہت چیزیں لینے کے لیے, یہ اتنے بھونڈے طریقے سے بندے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں.
یہ اکیلا نہیں ہے. آپ کبھی ایک تجربہ کریں, چلے ایسے کر لیں. اب سارا دنیا کا سارا سوشل میڈیا دیکھنا اور دوسرا میڈیا دیکھنا, پرنٹ میڈیا کو پڑھنا بند کر دیں. آپ تھوڑے دن کے لیے جو چینلز ان کے ہیں, جو ان کے یوٹیوب کے چینل ہیں, جو چینلز دوسرے ہیں جو اندر سے ان کے ہیں, صرف وہ دیکھیں. جیسے انہوں نے پابندی لگا دی تھی اپنی گورنمنٹ کے ٹائم میں کہ جتنی چھونیاں ہیں ان کے اندر فلاں 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 ٹی وی چینل نہیں جائیں گے, صرف یہ ٹی وی چینل جائیں گے. تو چھونیوں کے جو کام رہنے والے اس کی ان کی جو فیملیز تھیں وہ سب جب رات دن انہیں کو دیکھتے تھے, وہ آج تک دیکھ لیں کیا شرح. پھر آپ خود اگر یہ تجربہ کرنا چاہیں تھوڑے دن کے لیے, ساری باتیں چھوڑ کے ان کے چینلز سارے دیکھیں. ہر چینل پہ ہر ان کا بھونکنے والا کتا وہ ایک ہی قصیدہ گا رہا ہوگا عمران خان کے, اور وہ اس کا سب سے پہلا یہ جواب ہوگا کہ جی اس کو ہم نے غیر قانونی طور پہ بند کیا ہوا ہے. عمران خان کو غیر قانونی طور پہ بند کیا ہوا ہے. بھائی اگر عمران خان کو غیر قانونی طور پہ بند کیا ہو تو پھر تو سارا پاکستان ہی غیر قانونی پہ بند ہے. پھر تو ساری دنیا میں سارے لوگ ہی بغیر قانونی طور پہ بند ہیں. یا کوئی تھوڑے عقل کے ناخن لو کہ ایک بندے نے جرم کیا ہے, اس نے خود ریکارڈنگ کر کے دی ہیں, خود منہ سے قبالے جرم کیا ہوا ہے. اس نعیم بخاری کو یہ پوچھیں, اس دگڑ کو, کہ اپنے ملک کی اگر خیر خواہ ہو تو تم یہ بات پہ کیوں نہیں غور کرتے. یہ 10 سال ہو گئی یار فارن فنڈنگ کا کیس, جو سامنے نظر آ رہا ہے, دینے والے بھی مان رہے ہیں, لینے والے بھی مان رہے ہیں, ٹرانزیکشن سامنے پڑی ہیں, ہر چیز سامنے پڑی ہے. اگر تم ملک کی خیر خواہ ہو تو ملک کی خیر کرو, ملک کی طرف سے بولو, نہ کہ تم پکڑو کیمرہ آن کرو اور یہاں پہ بک بک کرنے شروع کر دو. بک بک تمہاری صرف اتنی ہے کہ جی عمران خان کو چھوڑ دو. پھر کیسے چھوڑ دو؟ جیسے دوسرے لوگ بند ہیں, ایک پروسیس ہے نا, پروسیس کے مطابق بند ہے. وہ پروسیس بھی بڑی مشکل سے پورا نے دیا تھا. یہ جو کچھ 9 مئی وغیرہ ہوا تھا اسی پروسیس کی وجہ سے بند ہوا تھا. اور ایک میں یہاں پہ آپ کو بات بتا دوں کہ جتنے بھی بھونکنے والے کاٹنے والے کتے چھوڑے گئے ہوئے ہیں, یہ سارے لوگ ایک بات ذہن میں رکھو, آپ کی خواہشات خبریں آپ سمجھ سکتے ہو, آپ کی مرضی ہے آپ سمجھے, لیکن آپ کی خواہشات خبر نہیں بن سکتی اور وہ حقیقت نہیں ہوتی. دنیا میں چلنا ہے, کسی سے تعلق بنانا ہے, ملکوں کے ساتھ تعلق ہونا ہے, کوئی بھی کسی چیز کا سسٹم ہونا ہے, معیشت چلنی ہے, سچ سے چلنی ہے, محنت سے چلنی ہے. یہ وہی ملک ہے جس کو اترتے ہوئے آپ کو بتا کے گیا تھا یہ ان کا بھگوان کہ جی پاکستان کے, میں ادھر کہہ رہا ہوں 3 ٹکڑے ہوں گے, پاکستان سری لنکا خدا نہ سا بن جائے گا. یہ بکواس وہ کر کے گیا تھا. اب آپ کے سامنے معیشت بہتری کی طرف, سی پیک واپسی, سی پیک 2 آنے والا ہے, مہنگائی پہ کنٹرول, کون سی چیزیں آپ کون سی چیزیں گریں گے. کیا کچھ ہمارے ملک میں سیدھا ہو رہا ہے اور اسی گیر کو تکلیف ہو رہی ہے. ان کو یہ ملک دشمن ثابت ہے. ان کو مارنے کا, ملک دشمن کو مارنا ہی پڑتا ہے نا, یا اس کو گرفتار کر کے اندر بند کرنا پڑتا ہے. ان کو بند کرنا یا مارنا ہے, ان کو ختم کرنا ہے, اس کا ایک ہی طریقہ ہے. جیسے جیسے ملکی حالات ٹھیک ہوں گے, جیسے جیسے معیشت ہماری ٹھیک ہوگی, جیسے جیسے ہماری باقی چیزوں پہ کنٹرول آئے گا, ویسے ویسے ان کی مواد واقع ہوں گی جو کہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہیں. اب پاکستان رہے گا یا پاکستان دشمن رہیں گے, تو اللہ کے فضل و کرم سے کلمے کے نام پہ بننے والا پاکستان ہمیشہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا. اور اس طرح کے بندے جب سے پاکستان بنا ہے, پروپیگنڈے, ہر پورے فارن فنڈنگ, باہر کی حکومتیں, انٹرفیئرنس, ادھر ادھر ساری چیزیں مل کے, فوج میں, عدلیہ میں, دوسرے اداروں میں اپنے لوگ گھسیڑ کے دیکھ لیے, سب کچھ کر کے دیکھ لیا. بھونکنے کے علاوہ ان کے پاس اب کچھ رہا بھی نہیں ہے. پہلے بھونکنے کے ساتھ کاٹنے کا بھی کچھ سسٹم تھے, اب کچھ ایسے ان کو دم کیے گئے ہیں, کچھ اچھی میڈیسن ان کو دی گئی ہے جس کی وجہ سے اب ان کے دانت کھٹے ہو گئے ہیں. اور اب یہ بھونکتے ہیں, صرف کاٹ نہیں سکتے. کاٹنے کے لیے جو دوڑتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے منہ پہ چکو چڑھا دی گئے ہیں. اب یہ منہ کے اوپر چکو ہے, صرف بھونک سکتے, کاٹ نہیں سکتے. اور ایسے لوگ آپ کو ہر جگہ پہ بھونکتے ہوئے ملیں گے, اور ایکسٹرا بھونک رہے ہوں گے, ایکسٹرا. اور ان کو پیٹ درد صرف اس بات کی ہے کہ تارا سید کو نواز شریف لے گیا تھا اور میری بڑی بےزتی ہوئی تھی, میں نے بدلا اتارنا ہے. بھائی تم ادھر جا کے کورٹ میں کیس کر لو, کوئی بدماشی کر لو, نواز شریف کے پاس خود چلے جاؤ, ملک کو ڈسٹرب نہ کرو, اپنی ذاتیات کو ملک کے آگے نہ لاؤ. یہ ملک یہ بڑا قیمتی ملک ہے, اس کے لیے بڑے لوگوں نے بڑا بڑا خون دیا ہوا ہے. آپ کسی کا, کئی لوگوں کا نام بھی نہیں جانتے جنہوں نے اس ملک کے لیے خون دیا ہوا ہے. جب وہ خون گرتا ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے رنگ لاتا ہے, اور رنگ لایا ہوا ہے, اور اس رنگ کو یہ خراب کرنے کے لیے نہیں کر سکتے. دعا میں یاد رکھیے گا,
چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.